باب المکر فی الحرب، لڑائی میں ہیلا کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سفیان عن عمرو انه سمع جابرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی میں دھوکہ و فریب، قال الحرب خدعہ، فرمایا لڑائی دھوکہ اور فریب کا نام ہے، یعنی جنگ کے دوران کفار کو جہاں تک ممکن ہو دھوکہ دینا جائز ہے، بشرطے کہ یہ دھوکہ ان سے کیے گئے کسی عہد و پیمان کے توڑنے کا سبب نہ بنے۔ تو اگر کوئی عہد و پیمان ان سے ہوا ہے، اگر اس کے توڑنے کا سبب بن رہا ہے پھر جائز نہیں، اس لیے کہ مسلمان کو بے شک اس کی جان کا خدشہ ہو، اس کو لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت بھی اس کو اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن نبيه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کان اذا اراد غزوة ورد غیرها، نبی علیہ السلام جب غزوے کا ارادہ کرتے تو جس سمت جانا ہوتا اس کے علاوہ، اذا اراد ورا غیرها، تو اس کے علاوہ دوسری طرف جا کر توریا کرتے تھے، یعنی صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرف جانا ہے، لیکن نبی علیہ السلام واپس وہاں جا کر آگے سے مڑ آتے تھے، تو یہ توریا کرتے تھے۔ وکان یقول، اور فرمایا کرتے تھے، الحرب خدعۃ، جنگ تو لڑائی جو ہے وہ دھوکہ اور فریب کا نام ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لم یجئ به الا معمر یرید قول الحرب خدعۃ بهذا الاسناد، انما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة۔ امام داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ لفظ صرف عمر بن دینار کے واسطے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی ان کے واسطے سے مروی ہے، یا معمر کے واسطے سے حمام بن منبہ سے مروی ہے، جسے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ باب فی البیات، رات کے وقت اچانک حملہ کرنے کے بیان میں، یعنی اچانک جب لوگ سوئے ہو اور رات کے وقت حملہ کر دیا جائے اچانک، جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں، تو شب خون مارنا کیسا ہے؟ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وابو عامر عن اكرمة بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمة عن ابيه، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فغزونا ناسا من المشرکین، نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا، اور ہم نے مشرکین کے کچھ لوگوں سے، یعنی کچھ مشرکین سے جہاد کیا، فبیتناہم نقتلہم وکان شعارنا تلک اللیل امت امت، فرمایا ہم نے ان پر شب خون مارا، یعنی رات کو حملہ کیا، ہم انہیں قتل کر رہے تھے، اور اس رات ہمارا شعار یعنی ہمارا کوڈ ورڈ ہوتا ہے اپنی فوج، تاکہ رات کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا اپنے ہی آدمی ہے، تو وہ کوڈ ہمارا یہ تھا کہ امت امت، ہم ایک دوسرے کو امت امت کہتے تھے۔ قال سلمہ، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے قتلت بیدی تلک اللیلہ سبعۃ اہل ابیات من المشرکین، فرمایا کہ اس رات، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے 7 گھروں کے مشرکوں کو قتل کیا، یعنی 7 گھرانوں کو قتل کیا۔ تو امت امت کا معنی ہے اے مدد کرنے والے، دشمن کو فنا کر دے، تو یہ کوڈ ورڈ تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ساتھی، اپنے فوج کا، اپنے لشکر کا ہے۔ باب فی لزوم الساقہ، ساقہ کے ساتھ امام کا رہنا، ساقہ یعنی پچھلے دستے کو کہتے ہیں، جو سب سے پیچھے دستہ ہوتا ہے فوج کا، اس کو ساقہ کہتے ہیں، وہ پیچھے سے آگے فوج کی رہنمائی کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے لوگ بھیجتا ہے، تو امیر جو ہے وہ ساقہ میں رہنا چاہیے، پیچھے والے دستے میں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير ان جابر بن عبد الله حدثهم، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر، نبی علیہ السلام سفر میں ساقہ یعنی لشکر کے پچھلے دستے میں رہا کرتے تھے، فیسجز ضعیف ویردف ویدعو لہم، کمزوروں کو ساتھ لیتے، انہیں اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یعنی جو پیچھے کمزور رہ جاتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ باب علی ما یقاتل المشرکین، یا باب علی ما یقاتل المشرکون، مشرکین سے کس بات پر جنگ کی جائے، کس بات پر ان سے جنگ کرنا جائز ہے، کس بات پر ان سے لڑنا جائز ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، فاذا قالوها، جب وہ اس کو کہے تو منعوا منی دماءہم، تو انہوں نے اپنا خون و اموالہم اور اپنے مال کو ہم سے محفوظ کر لیا، الا بحقها وحسابہم علی اللہ تعالی، مگر سوائے اس کے حق کے، یعنی حق کا مطلب ہے اگر کسی کا مال لیا یا کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے ماں سوا نہ ان کا مال لیا جا سکتا ہے نہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا، یعنی اگر صرف انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب رب العالمین جو ہے اللہ پر ہے، اللہ خود حساب لے گا، باقی ہم تو ظاہر کے قائل ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَيَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانے یعنی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے یعنی ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، وَيُصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہماری طرح نماز پڑھے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْهِنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، جب وہ اس طرح کر لے تو ان کا خون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہو گیا مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اگر کسی کا مال چھینا ہے تو پھر ان کو مال لے کر ان کو دیا جائے گا، یا کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما للمسلمین، ان کے لیے وہی حقوق ہے سارے کے سارے جو مسلمانوں کے لیے ہے اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود البهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل المشرکین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین سے قتال کروں، بمعنی آگے حدیث اسی طرح ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن ابي شيبة المعنى كلاهما قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي زبيان قال حدثنا اسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، ابو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات کی طرف ایک سریہ میں بھیجا، ایک لشکر میں بھیجا، فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا، تو ان کافروں کو ہمارے آنے کا علم ہو گیا چنانچہ وہ سب بھاگ گئے، یعنی ہم ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، لیکن ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، جب ہم نے اسے گھیر لیا تو جب ہم نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، فضربناہ، تو ہم نے اس پر وار کیا، حتی قتلنا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ واقعہ ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا،
فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری مدد کون کرے گا؟ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری مدد کون کرے گا؟ اگر اس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کھڑا ہو جائے گا اور تمہارے خلاف وہ گواہی دے گا کہ مجھے پڑھا تھا اس نے اور اس نے اس کو قتل کیا، تمہاری مدد کون کرے گا؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انما قالها مخافۃ السلاح، اللہ کے رسول اس نے یہ بات تلوار کے ڈر سے کہی تھی، یعنی تلوار کے وار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو دل سے تو نہیں پڑھا۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم من اجل ذلك، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اس کے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا؟ قال ام لا، یا تو نے چیر کے نہیں دیکھا تھا؟ فرمایا من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری مدد کون کرے گا؟ فما زال یقولها حتی وددت انه لم اسلم الا یومئذ، نبی علیہ السلام یہ کلمہ بار بار دہرا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے سامنے آپ کی مدد کون کرے گا، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ کاش کہ میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور یہ شخص میرے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ اس حدیث میں جو حرکات ہے یہ جہینہ کے چند قبائل کا نام ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان سے مسلمان کے ذمے صرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لے، وہ ظاہر کا مکلف ہے۔ پیچھے حدیثوں میں بھی گزر چکا ہے کہ وہ حسابہ علی اللہ، اگر اس نے دل سے نہیں پڑھا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے حساب رب العالمین کے سپرد ہے، وہ خود اس کے حساب لے گا کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ کسی کی زبان سے یہ بول سن لے کہ لا الہ الا اللہ، بس وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک۔ ہاں جب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو اور واضح طور پر اس سے کفر چھلکتا ہو، جیسے پیچھے حدیثوں میں آیا کہ ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھے، تو پھر تو مسلمان ہے۔ لیکن اگر ہماری نماز کا انکار کر دے، قبلے کا انکار کر دے، ہمارے ذبیحے کا انکار کر دے، جو شاعر اسلام کا انکار کر دے، پھر تو لازمی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص شروع میں ابھی تک اعمال کی نوبت نہیں آئی ہے، کافر تھا اور شروع میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے، باقی اعمال بعد میں دیکھیں گے، باقی اعمال اگر بعد میں مانتا ہے تو مسلمان ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن شهاب عن عطاء بن يزيد عن الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدام بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی، مجھے بتایا اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میری لڑائی ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے اور وہ مجھ سے قتال کرے، فضرب احدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة، اور میرا ہاتھ تلوار سے کاٹ دے، اس کے بعد درخت کی آڑ میں چھپ جائے، یعنی لڑائی شروع ہو گئی ہماری، اس نے تلوار سے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا، پھر جب میں نے تلوار اٹھایا میری باری آئی تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا مجھ سے، اور درخت کے پیچھے چھپ کے کیا کہتا ہے، فقال اسلمت للہ، کہ میں تو اللہ کے لیے میں نے اسلام قبول کیا، یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب میری باری آئی میں وار کرنے لگا تو ڈر کے مارے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ افقاتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالہ، کیا یہ الفاظ کہنے کے بعد میں اس شخص سے لڑ سکتا ہوں، قتال کر سکتا ہوں، اس پر وار کر سکتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے قتال نہ کرو، اگرچہ آپ کا ہاتھ کاٹا ہے اس نے ابھی لیکن اس سے قتال نہ کرو۔ فقلت یا رسول اللہ انہ قطع یدی، میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے قتال نہ کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ فإن قتلتہ فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے قتال نہ کرو، اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا
یہ کہنے کے بعد فَإِنَّهُ بِمَنْزَلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزَلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ، اور بھائی اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو تو قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو مقام تھا وہ مقام اس کو مل جائے گا، اور تم اس کے مقام میں پہنچ جاؤ گے جو کلمہ کہنے سے پہلے اس کا تھا، یعنی وہ معصوم دم قرار پائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اور تمہیں اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ۔ وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خصعم فاعتصم ناس منهم بسجود فأسرع فيهم القتل۔ جریر بن عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خصعم کی جانب ایک دستہ بھیجا، لشکر بھیجا، تو ان کے کچھ لوگوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا، یعنی سجدہ کر کے پناہ مانگی کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بخش دیں۔ فاسرع فیہم القتل، تو لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کی، یعنی صحابہ نے ان کو بات نہ مانی اور جلدی ان کو قتل کرنے لگے۔ قال فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فامر لهم بنصف العقل، نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی نصف دیت ادا کرنے کا حکم دیا کہ جن کو قتل کیا ہے ان کے گھر والوں کو نصف دیت ادا کرے، اس لیے کہ شک پڑ گیا کہ مسلمان تھے، دل سے پڑھا تھا اس کلمہ یا نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے نصف دیت ان کے گھر والوں کو ادا کرے۔ وقال، اور فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی یہ لوگ مسلمان تھے لیکن جب مشرکوں سے لڑائی ہوئی تو پتہ نہیں لگا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ مسلمانوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، بعد میں پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نصف دیت دے دو۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا لڑائی میں کہ یہ مشرک ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بری ہوں، تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان رہنا چاہیے، مشرکوں کے درمیان رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج کل لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میں یورپ چلا جاؤں، باہر ممالک چلا جاؤں تاکہ وہاں ان کے پاس رہوں، تو اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ اولاد میں پھر جو ہے وہ دین ختم ہو جاتا ہے، ان کی اولادوں کو پھر کلمے کا بھی علم نہیں ہوتا، چہ جائے کہ نماز وغیرہ کا، اور ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ہاں وہاں پر جو مسلمانوں کی الگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پر اگر رہے تو پھر الگ بات ہے۔ قالوا یا رسول اللہ لما، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ قال لا ترى نارهما، صحابہ نے فرمایا کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی، یعنی اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یعنی مشرکوں سے میں بری ہوں، جو ان مسلمانوں سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کیوں، آپ کیوں بری؟ فرمایا اس لیے کہ اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ سے فرمایا میں بری ہوں۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ ہشیم و معمر و خالد الباسطی و جماعت لم یذکروا جریرہ، ان تمام حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا اور ایک جماعت نے روایت کیا اس روایت کو، لیکن انہوں نے ان لوگوں نے جریر کا ذکر نہیں کیا روایت میں، یعنی ان سے روایت نہیں لی۔